الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاٹھے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے سدھ مہادیو. سدھ مہادیو کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو مجھے امید ہے آپ گھر میں بیٹھے اس پینڈیمک جو یہاں پر کووڈ-19 کے حوالے سے ہے کہ اسکول تمام بند ہے اور ہم اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، اس لیے آن لائن کلاس ہمیں اٹینڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں میری آپ سے سب سے پہلے یہ گزارش ہوگی کہ آپ گھر میں رہیے، خوش رہیے، شاداب رہیے، خود کو بھی اس سے محفوظ کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیے. بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کا جو لیسن ہمیں پڑھنا ہے وہ سدھ مہادیو، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سدھ مہادیو صوبہ جموں کے اہم ترین تیرتھ استانوں میں سے ایک ہے. سدھ مہادیو ہسا جم صوبس مز زن یتھ کشیر چھ ترے صوبہ لداخ، کشیر تہٕ جم. اتھ صوبہ جمس مز اہم ترین یِمو یم زن پنڈت چھ تعلق تھاوان اہندیو استانوں مز اخ اہم استان یہاں کا شیو مندر ماتا ویشنو دیوی کی گفا کی ہی طرح بہت مقدس مانا جاتا ہے. اس اتیک شیو مندر یہ ماتا ویشنو دیوی ہند گفین پہ بڑا مقدس ماننا. یہ پرفضا پہاڑی گاؤں آثار قدیمہ کے اعتبار سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے. امچ یہ پرفضا پہاڑی گام یہ آثار قدیمہ کے اعتبار بڑا خاص اہمیت تھاوان. سدھ مہادیو کو جانے والا راستہ ایک چھوٹے سے قصبے چنینی سے ہو کر جاتا ہے. ات جائے اخ قصبہ اخ ونان تتھ چھنی چھنی تو اپری ات گژھان وتھ اخ تاریخ اہمیت کا حامل. یہ قصبہ جموں سری نگر قومی شاہراہ کے کنارے پر واقع ہے. تاریخی اہمیت حامل یہ قصبہ یہ جوم سری نگر اس قومی شاہراہ نیشنل ہائی وے ام کس أکس بٹھس پہ واقع. یہاں کا تاریخی قلعہ نما محلہ صوبہ جموں کے چند اہم آثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے. اتیک اس زن قلعہ نما اخ محل یہ جم کن اہم آثار قدیمہ من شمار کرن. افسوس یہ محل اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، مگر یہ محل بنیامت کھنڈر. سدھ مہادیو انتہائی خوبصورت پہاڑی گاؤں ہے. سدھ مہادیو انتہائی خوبصورت اخ پہاڑی گام اخ. یہاں کے پرسکون ماحول میں عجیب طرح کی ذہنی اور روحانی آسودگی کا احساس ہوتا ہے. یہ زن پرسکون ماحول سدھ مہادیو بڑا عجیب روحانی آسودگی کران اظہار احساس گژھان. بڑا شانت ایریا. کہا جاتا ہے اس مقام کا نام بھگوان شیو کے ایک پرم بھگت سدھاتیت کے نام پر سدھ مہادیو پڑا. ات گامس یم سندس ناوس پہ پیومت ناو اتیک بھگوان شیو تس ناو پرم بھگت سدھاتیت. ام سند ناوس پہ پیومت ناو سدھ مہادیو، جو اپنے پچھلے جنم میں اسر تھا. اس پنس پرانس جنمس مز اسر. ایک دن وہ اپنے اصلی روپ میں بھگوان شیو اور دیوی اما کے درشنوں کے لیے یہاں آیا. اک دہ آس پنس اصلی روپس مز بھگوان شیو تو دیوی اما کے درشن خاطر یور. اس بھیانک شکل و صورت والے اسر کو دیکھ کر دیوی اما کی چیخ نکل گئی. تو یتھے یہ اور آو تو اسر کو دیکھ کر دیوی اما تمس سچ گریکھ نیرت سمادھی میں بیٹھے شیو جی نے جب یہ چیخ سنی تو اپنا ترشول سدھاتیت پر دے مارا. تو یتھے ات بہت ات مندرس مز بہت یم نفر شیو جی تم یتھے چیخ بوز تو نبر کوڑن ترشول اس من آسان ات مندرس مز سدھاتیتس پہ چلون سہ ترشول کا یہ وار اس کے لیے مہلک ثابت ہوا. ترشول کی وار گو امس بڑا زبردست مہلک ثابت. آخری سانسیں لیتے ہوئے یہ بھگت بھگوان کا نام جپنے لگا. یہ لوگ بھگوان سن ناو ون، یہ سن کر بھگوان شیو کو نہایت افسوس ہوا. یہ بوزت گو بھگوان شیو زبردست افسوس. سمادھی چھوڑ کر اس کے پاس آئے. تم ترو گدی یل ووت امس نش اور اس سے دوبارہ زندگی کا وردان دینے کی پیشکش کی. امس ون بی
کرنس پیشکش کہ دوبارہ زندگی ہند نئی زندگی ہند صدارت نے پرارتھنا کی صدارتین کر پرارتھنا اے بھگوان مجھے مرنے دیجیے تاکہ میں آپ کے ہاتھوں مرتیو پا کر مکتی پراپت کر سکوں. اس ہندی ورڈ اس کی پرارتھنا سن کر بھگوان شیو خوش ہوئے اور اس سے وردان دیا کہ وہ جیون مرن کے چکر سے نجات پائے گا. اس کا نام بھگوان کے نام سے پہلے لیا جائے گا اور اس طرح اس مقام کا نام سدھ مہادیو پڑا. ات پہ پیو ات نام سدھ مہادیو. وہ ترشول جس سے سدھارت کو مارا گیا، سو ترشول یم سے سدھارت مارنا آو 3 حصوں میں بٹا ہوا آج بھی یہاں نصب ہے. تک 3 حص کرمت اتھ تھومت نصب کرت. مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ترشول زمین میں اتنے گہرے گھڑے ہوئے ہیں کہ اندازہ کرنا مشکل ہے. یہ ترشول ہسا یوت زمین ہز ولت کہ اس ہیکو نا اندازہ کرت. ان کے بارے میں عوام میں یہ اعتقاد ہے کہ جو کوئی انہیں اکھاڑنے کی کوشش کرے گا اس پر مہادیو کا قہر نازل ہوگا. ات ہسا عوامس مز یہ اعتقاد اس یمن ات کڑن ہی کھانا یس کڑن ات پرٹت تو تمس پہ ہسا گژھِ مہادیون قہر نازل.